بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون آن لائن تدریس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت ہفتم مضمون اردو میں آج کی ویڈیو میں خطوط نویسی کا کام کرایا جائے گا۔ بچوں، آپ جانتے ہیں کہ خط وہ تحریر ہے جو فاصلے اور دوری کے باعث لکھی جاتی ہے۔ گویا خط ایک طرح کی تحریری گفتگو ہے، اسی لیے اسے نصف ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ خط کی زبان نہایت سادہ، شگفتہ اور روزمرہ بول چال کے مطابق ہونی چاہیے تاکہ اسے پڑھ کر وہی لطف اور فائدہ حاصل ہو جو آپس کی ملاقات سے حاصل ہوتا ہے۔ خط، رکا یا چٹھی۔ قواعد کے اعتبار سے مکتوب کہتے ہیں خط کو کاتب لکھنے والا یعنی خط لکھنے والا، مکتوب الیہ جس کو خط لکھا جائے وہ مکتوب الیہ کہلاتا ہے۔ بچوں، آئیے خطوط کی اقسام کے بارے میں جانتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے ذاتی یا نجی خطوط۔ ایسے تمام خطوط جو عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کو لکھے جائیں جن میں گھریلو اور راز والی باتیں درج ہوں وہ خطوط نجی یا ذاتی خطوط کہلاتے ہیں۔ ایسے خطوط کا انداز بے تکلف اور غیر رسمی ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے کاروباری خطوط۔ جو خطوط تجارتی اداروں یا کاروباری لوگوں کو اشیاء وغیرہ کی خرید و فروخت یا اسی قسم کے معاملات کے بارے میں لکھے جائیں انہیں کاروباری خطوط کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے سرکاری خطوط۔ یہ وہ خطوط ہوتے ہیں جو حصول ملازمت کے لیے لکھے جائیں یا کسی محکمے کے افسر کو اس محکمے سے متعلقہ مسئلے کے بارے میں لکھے جائیں۔ مثال کے طور پر سڑکوں، نالیوں وغیرہ کی صفائی کے لیے میونسپل کمیٹی یا کارپوریشن کے کسی ذمہ دار افسر کو جو درخواست یا خط لکھا جاتا ہے وہ سرکاری خطوط کہلاتے ہیں۔ بچوں، ہمارے نصاب میں جو خطوط شامل ہیں ان میں ذاتی یا نجی خطوط ہیں۔ خط کی اقسام کے بعد آئیے خط کے اجزاء کے بارے میں جانتے ہیں۔ بچوں، خط کے 5 اجزاء ہیں جن میں سب سے پہلے آغاز کہتے ہیں پیشانی، یعنی اس حصے میں لکھنے والا کاتب اپنا پورا پتہ اور خط لکھنے کی تاریخ درج کرتا ہے۔ یہ حصہ صفحے کے شروع میں دائیں جانب لکھا جاتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے القاب و آداب۔ مکتوب الیہ کو مخاطب کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں انہیں القاب کہا جاتا ہے۔ القاب کے ساتھ مناسب آداب بھی لکھے جاتے ہیں۔ القاب و آداب میں اگرچہ زیادہ تکلف غیر ضروری ہے تاہم مکتوب الیہ کی عمر، مقام اور مرتبے کا پورا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے نفس مضمون۔ یہ خط کا مرکزی اور اہم حصہ ہوتا ہے۔
کاتب مکتوب الیہ کو جو کچھ لکھنا چاہتا ہے اس حصے میں تحریر کرتا ہے۔ خط کا یہ حصہ نہایت مؤثر اور جاندار ہونا چاہیے۔ اسے خط کا متن بھی کہتے ہیں۔ نمبر 4 پر ہے خاتمہ۔ ہر خط کا خاتمہ ضروری ہوتا ہے۔ ہر نجی، سرکاری یا کاروباری خط کا ایک اختتامیہ ہوتا ہے، جبکہ نجی خطوط میں ان کی نوعیت دعائیہ کلمات کی ہوتی ہے۔ آخر میں صفحے کے بائیں جانب خاتمہ لکھا جاتا ہے۔ بڑوں کے لیے نیاز مند اور اپنے سے چھوٹوں کے لیے دعا گو یا مخلص جیسے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں۔ خط کا آخری حصہ ہے پتہ۔ جب خط ہر لحاظ سے مکمل ہو جاتا ہے تو اس پر مکتوب الیہ کا نام اور پورا پتہ درج کیا جاتا ہے۔ اگر مکتوب الیہ شہر میں رہتا ہو تو مکان، گلی یا محلے وغیرہ کا نام لکھا جاتا ہے۔ خط کا یہ جز بھی نہایت اہم ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ کا خط مکتوب الیہ تک نہیں پہنچ پاتا، مگر ہمارے نصابی خطوط میں آپ کو پتہ لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ خط کا نمونہ آپ کے لیے لکھا گیا ہے۔ ضروری ہے کہ نمونے کو لکھنے کے لیے آپ پینسل کا استعمال کریں۔ سب سے پہلے صفحے کے دائیں بائیں جانب نمبر شمار سطر لگائیں۔ نمبر شمار سطر کے اندر رہتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے مقام روانگی یعنی آغاز میں آپ نے لکھنا ہے از پشاور۔ پھر اگلی لائن میں مورخہ۔ بچوں، جس تاریخ پر آپ خط لکھیں گے وہی تاریخ یہاں پر لکھی جائے گی۔ مورخہ لکھنے کے بعد مثال کے طور پر اگر 13 جولائی ہے تو یہاں اردو میں ہی 13 جولائی لکھ کر 2020 لکھا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی سطر میں جہاں پر آغاز کا اختتام ہو رہا ہے وہیں سے اگلی سطر پر آپ نے القاب و آداب لکھنے ہیں۔ چونکہ ہمارا خط بھائی کے نام ہے تو ہم نے القاب و آداب میں میرے پیارے بھائی لکھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے فجائیہ نشان ڈالا ہے، آپ نے بھی فجائیہ نشان لکھنا ہے۔ آداب السلام علیکم کے بعد بھی فجائیہ نشان ضروری ہے۔ اس کے بعد خط کا نفس مضمون شروع ہو جائے گا۔ نفس مضمون آپ کے پاس 1 یا 2 پیراگراف پر مشتمل ہو سکتا ہے یا یہ 2 سے 3 پیراگراف پر بھی ہو سکتا ہے، مگر ان پیراگراف کو لکھتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا ہر پیرا نفس مضمون جہاں سے شروع ہو رہا ہے یعنی فجائیہ نشان کے بعد وہیں سے آپ کا ہر پیراگراف شروع ہونا چاہیے۔ اختتام میں آپ کے پاس ہے صفحے کی بائیں جانب والسلام اور اس سے اگلی سطر پر ہے آپ کی مخلص بہن یعنی مکتوب الیہ سے رشتہ۔ خط کا نمونہ اچھے طریقے سے لکھنے کے بعد آپ کے پاس درسی خط ہے آج، خط نمبر 1 جس کا عنوان ہے چھوٹے بھائی کے نام فضول خرچی سے گریز کا خط، یعنی چھوٹے بھائی کو فضول خرچی سے منع کرنے کے حوالے سے آپ نے خط لکھنا ہے۔ بچوں، یہ تحریری کام ہے، اسے نوٹ بک میں لکھا جائے گا۔ چھوٹے بھائی کے نام فضول خرچی سے گریز کا خط نمونہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آغاز از پشاور یعنی پشاور سے لکھا جا رہا ہے۔ آپ نے ڈیٹ لگاتے ہوئے جولائی 2020
مورخہ لکھ دینا ہے، اگلی سطر میں میرے پیارے بھائی، اس سے اگلی سطر میں آداب، السلام علیکم، اور جائیہ نشان کے بعد خط کا نفس مضمون۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل امی جان کے خط سے معلوم ہوا کہ آپ اپنی ضروریات کو بڑھا رہے ہیں۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ آپ جانتے ہو کہ ابا جان کے سوا گھر میں کمانے والا کوئی نہیں۔ گھر کے اخراجات کے علاوہ ہماری تعلیم و تربیت کا بوجھ بھی انہی کے کاندھوں پر ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، آپ نے محاورہ تو سنا ہوگا کہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ۔ اس لیے میرے بھائی، آپ بھی اپنے اخراجات کو کم کرو اور کچھ رقم بچا لیا کرو تاکہ ضرورت کے وقت کام آ سکے۔ اگلا صفحہ اور اگلا پیراگراف، کفایت شعاری ایک اچھی عادت ہے اور جسے بچت کرنے کی عادت ہو جائے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ آپ میری باتوں پر عمل کریں گے اور اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ تمام اہل خانہ کی جانب سے آپ کو سلام۔ اس کے بعد خط کا اختتام۔ گھر کا کام ہے آپ کے پاس، نوٹ بک میں کام مکمل کرنا ہے اور اس خط کی دہرائی کرنی ہے۔ شکریہ۔